رات عبادت والی رات ہے، اس رات کو ہم نے عید کی رات نہیں بنانا۔ جب ہم نے اس کو عید کی رات بنایا تو پھر اس رات کی فضیلت، پھر اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز اکرام سے نوازنا تھا، جب ہم نے اس کو عید کی رات بنا دیا تو وہ اعزاز اکرام ہم سے ختم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ تشریف رکھیں بھائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عزیز محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی اس کے لیے دعا کر لیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ہمارے شعبان اور ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے آپ حضرات اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ ایک رات ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آرام فرماتے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی تیری باری میں کسی اور کے پاس چلا گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کی رات یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میں قبرستان میں آیا تھا کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کو قبرستان میں جانا ثابت ہے، لیکن 23 سالہ دور نبوت میں صرف ایک دفعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قبرستان میں گئے ہیں۔ اس وجہ سے عبادت کی نیت سے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے سنت کی نیت سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ زندگی میں پوری زندگی میں ایک دفعہ اگر قبرستان چلا جائے، سنت مبارکہ زندہ ہو جائے گی۔ باقی اس کو ہر 15ویں کی رات کو معمول بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ وہاں جا کر قبروں پر جو ہے چراغاں کرتے ہیں، تو یہ چراغاں کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے، لہذا اس وجہ سے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اس رات کو یا اسی طرح عموماً جو ہے قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ یہ پھول ڈالنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں اور اسی طرح صحابہ کرام سے کسی سے بھی عمل اس چیز کا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول ڈالے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ جس گناہ کو عموماً تم معمولی سمجھتے ہو۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، ایک ایسا بندہ تھا کہ وہ چغلیاں لگاتا تھا، اس چغل خوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ اور دوسرا ان میں وہ شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی اور اس ٹہنی کو اس قبر کے درمیان لگا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹہنی تر رہے گی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر والوں کی مغفرت فرما دیں۔ ٹہنی تر رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی بخشش فرما دیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تجھے اور مجھے پتہ ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے نہیں، اور ہم لوگ تو بزرگوں کی قبروں پر بھی پھول ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آسن لگ رہی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کھجور کی ٹہنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگائی۔ اگر کوئی شخص ٹہنی لگا لیتا تو ہو سکتا ہے اس کی گنجائش ہو جائے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، آسن لگ رہی نا، لیکن یہ پھول ڈالنا تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایک تو قبر پر چراغاں نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ قبر پر پھول وغیرہ ڈالنے کا رواج جو ہے یہ غلط رواج ہے، یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے، اس چیز سے جو ہے بچنا چاہیے۔ سنت کی نیت سے قبرستان میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لازمی سمجھنے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اس کی زندگی میں جب بھی یہ رات آئے یہ ہمیشہ قبرستان چلا جائے، اس چیز کی جو ہے ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دفعہ ثابت ہے۔ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ دوسرا اس رات میں جو کرنے والے کام ہے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں عبادت کیا کرو،
اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور اس کے دن کو جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ آج وہی رات آنے والی ہے، آج یہ دن گزرے گا، جو رات ہوگی وہ یہی رات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے، جہنم سے خلاصی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، بے شمار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس رات میں جو ہے یہ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ رات جو ہے یہ عبادت والی رات ہے، عید والی رات نہیں ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ عبادت والی رات ہے۔ تو اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ میں نے جمعہ پر بھی آپ حضرات کو ایک مثال دی تھی کہ فقیر رستے سے گزرتا ہے، گلی میں صدا لگاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی ہے اللہ کا بندہ، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ہے سخی، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو مجھے پیسے دے دے۔ سخی کے دل میں آئے گا وہ اس کو دے گا، سخی کے دل میں نہیں آئے گا وہ اس کو نہیں دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ سخی ہی صدا لگائے، سخی ہی صدا لگائے کہ آج میری رحمت کا دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، آئے کوئی آئے میرے پاس، میں اسے جو بھی وہ میرے سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خاص تجلی، ایک خاص تجلی ہے جس کا کام ہی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ رات جو ہے رات عبادت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے عید کی رات نہیں بنانا۔ جب ہم نے اس کو عید کی رات بنایا تو پھر جو ہے پھر اس رات کی فضیلت، پھر اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز اکرام سے نوازنا تھا، جب ہم نے اس کو عید کی رات بنا دیا تو وہ اعزاز اکرام ہم سے ختم ہو گیا۔ اس رات کو ہم نے جو ہے عید والی رات بنا کر یہ ہم نے بدعت بنا دیا۔ یہ یاد رکھنا، یہ رات عبادت والی رات ہے۔ اس کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ عید کی رات ہے وہ بدعت کر رہا ہے، وہ اور اس وجہ سے عید والی رات سمجھتے ہیں، پھر اس وجہ سے جو ہے یہ سیویاں بھی پک رہی ہیں اور اسی طرح حلوے بھی پک رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی لگ رہا ہے۔ اس کے گھر سے سیویاں آئی ہیں، ہاں بھائی اس کے گھر دینے جانا، اس کے گھر سے سوئیاں آئی ہیں، ہاں بھائی اس کے گھر سے سوئیاں آئی ہیں، ہم نے بھی دینے جانا۔ تو یہ رات ہماری کس طرح گزر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو زمین و آسمان کے خلا گناہوں سے پر کر کے آ، زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے پر کر کے آ اور میرے پاس آ، میری رحمت کو تو اپنے گناہوں سے بھی بڑھ کر پائے گا، یعنی تو میرے سے معافی تو مانگ، میں تجھے بخش دوں۔ میرے بھائیو یہ رات جو ہے یہ عبادت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والی رات ہے۔ اگر اس میں ہم ان کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ جانے یہ آگے یہ رات آتی ہے ہی نہیں آتی۔ پھر ایک بات اور بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس رات کو جو عید والی رات کہتا ہے وہ انتہائی بدعت والا کام کر رہا ہے، اس نے اس رات کو بدعت بنا دیا۔ بات سمجھ لگ رہی نا؟ وہ یہ سویاں پکا رہا ہے، وہ یہ چاول پکا رہا ہے، وہ یہ میٹھا پکا رہا ہے، یہ بدعت کا کام کر رہا ہے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بدعت کا گناہ کتنا ہے؟ بدعت کا گناہ کتنا ہے؟ دیکھیں ایک شخص شراب پیتا ہے، شراب پینے کا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ نا، مسجد میں بیٹھ کر پیے گا تو اور زیادہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اسی طرح یہی شرابی بندہ بیت اللہ میں چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر شراب پیے تو اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کتنا زیادہ ملے گا؟ اتنا ملے گا کہ سوچ بھی نہیں ہے۔ لیکن بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک شخص زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، مسجد سے باہر کرتا ہے، گناہ ہے یا نہیں؟ اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کرے گا، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور زیادہ ہوگا۔ اور اگر یہی زانی شخص خانہ کعبہ بیت اللہ میں زنا کرے تو بڑھ کر گناہ ہے یا نہیں؟ اور بدعت کا گناہ 100 دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے خدا را ان کاموں سے بچے۔ ہم بڑے صوفی ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دے۔ یہ میں اب جو ہے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، اب آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ مغرب سے پہلے لوگ ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کسی نے چینی لینی ہوتی ہے، کسی نے گھی لینا ہوتا ہے، کسی نے سویاں لینی ہوتی ہے، کسی نے حلوے لینے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کام مغرب سے پہلے کر لیتے ہیں، مغرب کے بعد کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صبح بیان ہو رہا ہے تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں بات آ جائے، آپ حضرات کو پتہ چل جائے۔ یاد رکھنا اگر گھر والوں پر کنٹرول نہ کیا، اسی طرح صوفی رہے، اپنی عبادت میں لگے رہے، تو آپ مجھے بتائیے ایک شخص گھر سے چوری کی نیت سے نکلے، گھر سے چوری کی نیت سے نکلے، دیکھا رستے میں پولیس آ رہی ہے، اسے اور تو کوئی نہ سوچے، یہ مسجد میں ہی داخل ہو گیا، وہ مسجد میں آ گیا۔ اب مسجد میں دیکھا تو جماعت ہو رہی ہے، اب یہ بھی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کی نماز کا اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہے، یہ نماز کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا بدعت والے کام، گناہ والے کام، تو پھر ہماری عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ یہ کوئی دوغلی بات نہیں ہے یا کوئی من گھڑت نہیں ہے، حقیقت بات ہے، شریعت سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ہم نے رواج بنایا ہوا ہے۔ آج تک ہمارے گھروں میں یہی مشہور ہے کہ یہ رات جو ہے یہ عید کی رات ہے،
کم از کم ہم تو یہی سنتے آئے ہیں. اس وجہ سے جو ہے آج یہ میسج پہنچائے، پیغام پہنچائیں، فون کریں بھائی آج کی رات یہ عبادت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، عید والی رات نہیں ہے. عید والی رات بنا کر اپنی عبادت کو ضائع نہ کر دینا، عید والی رات بنا کر اپنی عبادت کو ضائع نہ کر دینا. اس چیز کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی